احرام کی پابندیاں۔ جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لی تو اب آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ نمبر 1، اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ سوتے وقت بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کی خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ خوشبو سے متعلق 2-4 باتیں اور سمجھ لیں۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، خوشبو والے صابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے، اسی طرح کچی لونگ، الائچی وغیرہ نہیں کھا سکتے۔ البتہ کھانے میں پکی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پاجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون، انڈر ویئر وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا، بوٹ نہ پہنے، سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زائد مارے گا تو اس پر 1 صدقہ فطر لازم ہوگا۔ بہرحال یہ 8 پابندیاں مردوں کے لیے ہوئی اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہے، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ عورتوں کے چہرے پر کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ ایک اہم بات، آپ بہت عظمت والی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔